بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریب نکاح جاری تھی۔ نکاح خواہ نے دولہا سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے بعد اس کے والد کا نام پوچھا۔ دولہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خواہ سے کہا، ہم تو ماں بیٹا ہیں، میں نے بھی اپنی والدہ سے والد کا نام پوچھا ہی نہیں، اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہ تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئیں اور گمسم خاموش ہو گئی۔ دولہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید طیش میں آ گیا اور غصے میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھیں کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اس محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں رہتے دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اس لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو نہیں جانتی۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر تم مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، ماں نے بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو بھی دل میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور نوجوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی۔ سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ بولی، پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چچا، بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد حضرات ٹوٹ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحے کی کمی کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا بھی یا نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوفزدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک رات دوران سفر میں نے کسی جگہ پر ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو کئی لاشوں کے درمیان ایک شیر خوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی ہوئی آخرکار پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں بھی کسی جگہ مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی بقیہ زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہائی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کے والد کا نام مجھے کون بتاتا؟ بچے کا نام تو میں نے خود سے رکھا ہوا تھا۔ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشکبار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو الٹی سیدھی سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا، پھر شرمندگی کے باعث آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر کر رونے لگ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔